نہیں، ڈسٹرکٹ رامبن ہی نہیں، ہمارے جموں کشمیر کی مکمل شخصیت کا یہ جنازہ ہے۔ اس جنازے کو عام جنازہ نہ سمجھا جائے، یہ وہ جنازہ ہے کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزاری ہے، جس نے اپنا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا ہے، جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین متین کی خدمت میں گزارا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ایک وہ شخص جسے گورنمنٹ اپنے خزانے سے تنخواہیں دے رہی ہے، اسے گھر گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی کتنے ہم لوگ اپلائیڈ ہیں، کتنے ملازم ہیں، کتنوں کو اللہ نے دولت سے نوازا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ شخص دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اشاعت کے لیے لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر بٹھا کر فی سبیل اللہ ان کو دین کی تعلیم دیتا تھا۔ آپ سورج ہمارے سامنے نارمل سی دھوپ دے رہا ہے، یہ نارمل سی گرمی ہے، لیکن یاد رکھو اے میرے جوانوں، سایہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیٹھنے والوں، سایہ تلاش کر کر کے بیٹھنے والوں۔ حضرت مولانا غلام عباس صاحب کا نماز جنازہ جا رہا ہے۔ تمام حضرات دعائے مغفرت فرمائیں۔ سے ٹالی ہوئی تھی، آنے والا وقت پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا۔ یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے میں نے جب تک دیکھا، جتنے سال میں ان کی قربت میں رہا، میں نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے اپنی نگاہ اٹھا کر دوسری طرف نہیں دیکھا، دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھا، یا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھتے تھے، اس وقت کی آپ کی نظریں زمین پر ہوتی تھی، کوئی اور دنیاوی چیز آپ کی نظروں میں نہیں ہوتی تھی، اور یہ ایک ایسا خلا گول میں پیدا ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی تلافی کبھی ہونے والی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آج یہ ویرانگی ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے علاقوں میں ہو گئی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ انہوں نے جو زندگی گزاری، جو مثالی زندگی ہمارے سامنے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کے اوپر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ یاد رکھیں کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے بڑی ذات کوئی تھی نہیں تھی، لیکن آپ پر بھی انگلیاں اٹھائی گئی، آپ کو بھی برا بلا کہا گیا۔ تو مولانا غلام عباس صاحب تو ان کے غلاموں کے غلام تھے، ان کی طرف بھی کئی انگلیاں اٹھیں گی، لیکن میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر جانے انجانے میں حضرت کی موجودگی میں آپ کو کبھی آپ کے دل پر کوئی بات لگی ہو تو فی سبیل اللہ آج معاف کر کے جائیے گا۔ اور حضرت کے لین دین کے کئی معاملات تھے، کبھی کسی کو ایسا لگا ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو میں آپ سے بطور بھیک مانگتا ہوں کہ آپ ان کو فی سبیل اللہ معاف کر دیجئے گا۔ اور جتنے بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ رکھے اور حقوق العباد رکھے، حقوق العباد ایسی چیز ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے رب تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس لیے آپ معافی یہاں ان کی روح کو بخش کر جائیے گا۔ اور بالخصوص کر کے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، آج یہ ہم سے رحلت کر گئے، بس ہمارے آنے کا وہ مفتی صاحب پہلے بھی عرض کر رہے تھے کہ مقصد ایک ہی ہے، جنازے میں ہم جاتے ہیں کتنے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، یا تو جنازے میں آنے والا نیک ہو اور جنازہ جس کا ہے وہ گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس نیک کے صدقے اس جنازے کو بخش دیتا ہے، اور دوسری نیت ہماری یہ ہے کہ جنازہ اتنا نیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنازے میں آنے والے ہر فرد کو ان کے صدقے معاف کر دے گا، ہر فرد کی بخشش و مغفرت کر دے گا۔ ہمارے سامنے ابھی کئی اشارے ہوئے، ہماری تحریک صوت الاولیاء کے امیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالرشید داؤدی صاحب کال پر ہیں، وہ کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، میں گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آواز اسپیکر سے مائک ڈیڈ
مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. آدم اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں عبادت کام آتی ہے۔ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں پتہ چلا کہ تحصیل گول کی ایک عظیم نامور علمی روحانی شخصیت محترم مولانا غلام عباس صاحب گنائی کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر الفاظ کے ساتھ میں بس اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قبلہ محترم مرحوم غلام عباس صاحب جو دار فانی سے رخصت کر گئے، ان کا دنیا سے نکلنا اللہ کے وعدے کے مطابق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن پورے اہل سنت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ان کا جانا انتہائی ناقابل تلافی ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اور قبلہ عباس صاحب علیہ رحمہ کی شخصیت ایک علمی اور روحانی شخصیت تھی، پورا علاقہ ان کی دینی، عوامی، اخلاقی، اصلاحی اور تعلیماتی خدمات سے واقف ہے۔ مجھے ان کا زیادہ تعارف نہیں دینا، ہر ایک چھوٹا بچہ ان کے اچھے کاموں سے بالکل واقف ہے، اور ان کی زندگی سادگی سے مزین تھی اور منکسر المزاج، تواضع اور انکساری والی شخصیت تھی، بااخلاق، حسن اخلاق میں اعلیٰ کردار کے حامل تھے، اور ان کا جانا ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے۔ لیکن میرا یہی یقین ہے کہ قبلہ غلام عباس صاحب کی ساری زندگی ایک پاکیزہ زندگی، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ ارادے اور تہجد گزار، عبادت گزار۔ چلو جناب، صرف 2 آدمی یہاں پہ رہیں گے، سارے باقی صفوں میں چلیں۔ ایک صف پیچھے، ایک صف تھوڑا پیچھے جناب۔